نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ دعا کرنے سے، کشائش رزق کی دعا، یعنی رزق کے لیے دعا، جس کو روٹی روزی کی تنگی ہو اور مال و دولت کی تنگی ہو، رزق میں پرابلم ہو، تنگ دستی ہو، اس کو چاہیے کہ یہ دعا کرے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم، وسیع رزق اور تیری بارگاہ میں مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ استغفار کی کثرت حصول رزق کا ذریعہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا وہ رزق جو ہے وہ حصول رزق کا ذریعہ ہے۔ جتنا بندہ زیادہ استغفار کرے گا تو اللہ اس کا رزق زیادہ بڑھا دے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اور توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے لائق اور اس کی حفظ و رحمت کا اہل ہوتا ہے۔ تائب کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے، یعنی توبہ جو کرتا ہے مشکلات و پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم سب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو،
وہ بے شک بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور تمہیں مال و دولت اور لڑکوں سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بارش مانگنے کے لیے جب آپ نکلے تو ممبر پر چڑھ کے آپ نے خوب استغفار کیا اور استغفار والی آیتوں کی تلاوت کی، جن میں سے ایک آیت یہ بھی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ بارش کو میں نے بارش کی تمام راہوں سے جو آسمان میں ہیں طلب کر لیا ہے، یعنی وہ احکام ادا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے اپنے فقر کی شکایت کی، تیسرے شخص نے اولاد کی کمی کی شکایت کی، چوتھے شخص نے اپنی زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی۔ تو سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس پر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سے لوگوں نے مختلف قسم کی شکایتیں کی، مگر آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتایا کہ استغفار کرو۔ اس سوال کے جواب میں حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائی: استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو محترم ناظرین، اگر کوئی بھی کسی قسم کی تنگی ہو، پریشانی ہو، یعنی اگر مال و دولت کی روٹی روزی کی تنگی ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ زیادہ سے زیادہ استغفار جو ہے وہ روٹی روزی کی تنگی جو ہے اس کو دور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ جو ہے وہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ محترم ناظرین، یقین کریں وہ لوگ جب دعائیں دیتے ہیں نا، وہ دعائیں بڑی انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا مرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، لیکن کسی کے پاس کھانا نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی: اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک وانہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اپنی رحمت کا مالک ہے۔ شرک سے بچنے کی دعا۔ محترم ناظرین، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ دوسرے سب گناہ چاہے تو معاف کر دے گا،
لیکن یہ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اس کا سجدہ کرنا اور اس کو اپنا حاجت روا ماننا اور اس کو اپنا مشکل کشا ماننا، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اللہم، یہ شرک سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور مجھے اس کا علم بھی ہو، اور ایسی بات کے لیے تو اس سے بخشش چاہتا ہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یقیناً تم لوگوں میں شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا شرک یہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کہو تو تم اس کا تھوڑا اور زیادہ یعنی سارا شرک ختم ہو جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ مذکورہ کلمات کہا کرو، یہ مذکورہ کلمات کہا کرو، یا اللہم انی اعوذ ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اس پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے۔ تو محترم ناظرین، جو بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، جب بھی کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ آپ سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے، اسی کو سجدہ کرنا چاہیے، اسی کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم جو ہے مدد مانگتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ بھی جاری ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ جاری ہے، یہ بڑا ہی فضائل و برکات والا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، اور روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اس کے ایک بھی روزہ چھوڑ دینا، جان بوجھ کر اس کا ایک بھی روزہ چھوڑ دینا، وہ ساری زندگی اگر آپ روزے میں رہیں پھر بھی اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک بھی روزہ چھوڑ دینا، وہ ساری زندگی کے روزے رکھ کے بھی اس کا نقصان نہیں پورا کیا جا سکتا۔ اس لیے روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے وہ رکھیں، اور قرآن پڑھیں، اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اور یہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، اور رحمت کا عشرہ ہے، اس کی پہلی دعا اس کی دعا جو ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ ہے مغفرت کا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگیں، زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔